سی کتاب پڑھیں؟ سیرت کے مطالعے کے لیے کون سی کتاب پڑھیں؟ کس کتاب سے سیرت کو پڑھیں؟ تو میں کہتا ہوں بھائی سیرت آپ کو قرآن سے بہتر کہیں نہیں ملے گی. سیرت آپ کو قرآن سے بہتر کہیں نہیں ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید مرحلہ وار نازل ہوا. اس میں حضور کا اٹھنا ہے، حضور کا بیٹھنا ہے، حضور کا کلام کرنا ہے، حضور کا نماز پڑھنا ہے، حضور کا سواری کرنا ہے، حضور کا جہاد کرنا ہے، حضور کا صحابہ کی مجلس میں بیٹھنا ہے، صحابہ اور حضور کے تعلقات ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے، آداب ہیں، قضاء ہے، عدالت ہے، معیشت ہے. سارا کچھ جو آپ سیرت کے متعلق تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو یہ سارا کچھ قرآن کے اندر موجود ہے. تو حضور کے اہل بیت بھی قرآن میں، حضور کے خلفائے راشدین بھی قرآن میں، حضور کے یار بھی قرآن میں، حضور کے صحابہ بھی قرآن میں، حضور کی امت کے اولیاء بھی قرآن کے اندر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس نے عظمت اہل بیت پڑھنی ہو وہ قرآن پڑھے، جس نے عظمت صحابہ پڑھنی ہو وہ قرآن پڑھے، جس نے عظمت علی پڑھنی ہو وہ قرآن پڑھے. اس لیے 9 آیات کریمہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات اقدس کے حوالے سے عرض کروں گا. پہلی آیت آپ جانتے ہیں کہ عام الوفود میں بہت سے وفود آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. ان میں ایک وفد ہے جو مباہلہ کے لیے معروف ہے، جسے نجران کا وفد کہا جاتا ہے. وہ مباہلہ کرنے کے لیے نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے تکرار کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کے اوپر. اور چونکہ نصارہ کا ایک اپنا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور قرآن کا ایک اپنا موقف ہے مبنی بر توحید سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں، تو قرآن نے اس مسئلہ اور اس واقعہ کو اس طریقے سے بیان فرمایا: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے، علم آ جانے کے بعد بھی جو شخص حضرت عیسیٰ کے معاملے میں جھگڑا کرے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے فرما دیں کہ آؤ پھر ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنے آپ کو اور تمہیں ایک جگہ بلا لیتے ہیں. ثم نبتہل، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے یہ دعا مانگتے ہیں: فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور جو جھوٹا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے اوپر پھٹکار ڈال دے گا، اس کے چہرے کے اوپر لعنت کر دے گا، اور وہ اپنے چہرے کی بے نوری سے
اس پھٹکار سے پہچانا جائے گا کہ یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ جب مباہلہ کا یہ اصول قرآن میں آیا، اصول کیا تھا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، حضور سے کہا گیا کہ حبیب آپ فرمائیں ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور تم یعنی نصارہ نجران کے عیسائی تم اپنے بچوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، وَأَنفُسَنَا اور ہم خود بھی آتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ اور تم خود بھی آ جاؤ اپنے بیٹوں عورتوں کے ساتھ، اور پھر ہم آ کے یہاں گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں۔ تو محدثین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اصول کے تحت یعنی عورتیں بھی بلائی جانی تھیں، بچے بھی بلائے جانے تھے اور اپنا آپ بھی لے کے جانا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے طلب کیا؟ حضور نے فرمایا پہلی بات ہے ابناءنا بچوں کو لے آؤ، تو میرے آقا نے فرمایا میرے دو بیٹے ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، حسن و حسین کو لے آؤ، حسن و حسین کو لے آؤ، ونساءنا عورتوں کو لے کے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے اور جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے آؤ۔ پھر فرمایا انفسنا اپنا آپ بھی لے کے جانا ہے، تو فرمایا ایک تو میں جاؤں گا میرا بھائی علی بھی جائے گا۔ یہ سورہ آل عمران میں یہ واقعہ بیان ہوا، اور تمام محدثین اور مفسرین بالاتفاق اس کو بیان کرتے ہیں، جمیع محدثین و مفسرین، کہ اس موقع پہ بیٹوں کے لیے حسنین کریمین کو بلایا گیا، عورتوں کے لیے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو بلایا گیا، اور اپنے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اٹھایا ہوا تھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ تھامے چل رہے تھے، اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے تھیں، اور مولائے کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے تھے۔ اور یہ جب چلتے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دعوت فامنوا، فرمایا طے شدہ بات کے تحت ہم آ گئے ہیں، تو میں اب دعا مانگوں گا، جو ہم نے مباہلہ کرنا ہے اور گڑ گڑانا ہے اس کی، فَأَمِّنُوا اور تم سب نے اس پہ آمین کہہ لی۔ تو جو نجران کے وفد کا سربراہ تھا اس نے کہا یا معشر النصارى انی لأرى وجوها لو سألوا الله ان يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا۔ اس نے کہا اے نصرانیوں، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ وہ چہرے ہیں، اگر یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں ان یزیل جبلا من مکانہ،
کہ مولا یہ پہاڑ یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے، اللہ پہاڑ یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے گا۔ اس لیے اس نصرانیوں کے سربراہ نے کہا، نجران کے وفد کے سربراہ نے کہا کہ نصرانیوں، عیسائیوں، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، انی لأری وجوہا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں مولا یہ پہاڑ یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے، تو اللہ ان کی دعا پر پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے گا۔ فلا تباہلوا فتہلکوا، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ولا يبقى على وجه الارض نصرانی الى یوم القیامت، اور اگر انہوں نے گڑ گڑا کے دعا کر دی تو قیامت تک چہرہ زمین کے اوپر کوئی نصرانی نہیں بچے گا، قیامت تک چہرہ زمین پر کوئی نصرانی نہیں بچے گا۔ اس لیے وہ اس مباہلہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس پہ آگے بھی تفصیل کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے کہ مسئلہ کیا تھا اور ہوا کیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ ہے نہ وہ جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ کوئی اس سے جنا گیا، تو اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو مسئلہ صداقت توحید پہ تھا، حقانیت توحید پہ تھا، مسئلہ توحید پہ تھا۔ اب توحید کو ثابت کرنا تھا، کس سے؟ مباہلے سے۔ کس سے؟ مباہلے سے۔ اور اس صداقت کی اظہار کے لیے جو طریقہ تھا وہ مباہلہ تھا، اور مباہلہ کن کے ذریعے ہونا تھا؟ افراد کے ذریعے۔ اب افراد میں کون کون ہیں؟ افراد میں پہلے کہا بیٹے ہوں گے، تو بیٹوں میں حسن و حسین آئے۔ پھر کہا خواتین ہوں گی، تو ان میں سیدہ فاطمہ آئیں۔ پھر کہا ہم خود ہوں گے، تو ان میں رسول اللہ تشریف لائے، ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہاں پر توحید کی حقانیت کے اثبات کے لیے اور توحید کے دنیا کے اوپر واضح کر دینے کے لیے اور لم یلد ولم یولد کے قول کی صداقت کے لیے، لم یلد ولم یولد کے قول کی صداقت کے لیے جب میدان میں کسی کو اتارا تو وہ علی کو اتارا، علی کی زوجہ کو اتارا، علی کے بچوں کو اتارا۔ کس کی صداقت کی دلیل کے طور پہ؟ بات سنیں، آپ کے نعرے کا شکریہ، لیکن یہ بات ضائع نہیں کرنی ہے آپ نے۔ کس کے لیے اتارا؟ کس کے اظہار کے لیے؟ کس بات کو ثبت کر دینے کے لیے؟ کس بات کو واضح کر دینے کے لیے؟ لم یلد ولم یولد کے قول کے اس بات کے لیے۔ تو حسن و حسین کس کے قول کی صداقت کی دلیل بنے؟ سیدۃ النساء کس قول کی صداقت کی دلیل بنی؟ اور مولا مرتضیٰ کس قول کی صداقت کی دلیل بنی؟
میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے آپ جب قرآن میں اترتے ہیں، آپ جب قرآن میں جھانکتے ہیں، تو قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ علی کون ہے۔ قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب شرک اور توحید کے فرق کرنے کی باری آئے تو وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ علی کو لے کے اترتے ہیں۔ قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب لم یلد ولم یولد کے اوپر مباہلہ کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حسنین کریمین کو لے کے اس میدان کے اندر آتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے ناچیز یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پڑھنا ہے اور ان کی سیرت کو جاننا ہے تو سب سے پہلے قرآن پڑھیں، سب سے پہلے قرآن پڑھیں۔